बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों मैं हूं सईद मदद से दादा भाई अपने चैनल और व्लॉग के साथ, जिसका नाम है दादा रिएक्शन। और दोस्तों आज कोई खास व्लॉग नहीं है, बल्कि आज एक छोटी स्पीच है जो मैं आपके सामने करना चाह रहा हूं, इसलिए सभी भी आज मेरे साथ मौजूद नहीं है। तो आपको पता है कि गुज़िश्ता 3-4-5 दिन पहले 8 मार्च को एक दिन मनाया गया, एक दिन को सेलिब्रेट किया गया, जिसका नाम है जी वुमेन डे, और पाकिस्तान में इसको कहते हैं जी औरत मार्च के नाम से। तो औरत मार्च में हुआ क्या, और मुझे तो बहुत अफसोस और दुख है कि जो कुछ वहां पे हरकत हुई, औरतों ने जो कुछ वहां पर किया, तो कोई चीज़ हमारे सामने पोशीदा नहीं है, हर चीज़ हमारे पास सामने मौजूद है। नेट के ऊपर आप जाकर वो तमाम वीडियोस और क्लिप्स देख सकते हैं कि जो औरत मार्च के मौके पर हमें वहां पर नजर आए। तो उसके अंदर सबसे बड़ा इशू जो है वो ये है कि गुज़िश्ता 3-4 सालों के अंदर एक अजीबोगरीब किस्म का स्लोगन जो है और एक प्ले कार्ड जो है वो औरतें लेकर आती हैं, और उस पर लिखा होता है जनाब मेरा जिस्म और मेरी मर्जी। इसके अलावा और बहुत सारे स्लोगन्स हैं जो मैं ये समझता हूँ कि बाहिस्ते मुसलमान वो किसी भी तरह जो है वो काबिल कबूल नहीं है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करते हैं कि जी मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो मुझे तो ये समझ नहीं आती कि इससे मुराद क्या है। देखें, मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता दूं कि आज के दौर के अंदर 2021 के अंदर इस्लाम को आए हुए तकरीबन 1450 साल का अरसा गुजर चुका है। तो अल्लाह ताला ने जो अहकाम कुरान में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए जो नाजिल कर दी हैं, अब उसके अंदर किसी भी किस्म की तब्दीली जो है वो नामुमकिन है। तो अगर कोई औरत ये कहती है, या किसी भी पार्टी का रहनुमा या औरतों की ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है जी कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, हम अपनी मर्जी से हम काम करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी भी हद तक ये बात दुरुस्त हो सकती है। उसकी वजह ये है कि देखें, जिस्म ना मेरा है और ना ही मेरी मर्जी है। अगर मिसाल देता हूं आपको मैं कि अगर आप इस चीज का नारा लगाते हैं बड़े जोर शोर के साथ कि मेरा जिस्म और मेरी मर्जी, तो फिर आप मुझे ये चीज बताएं कि अगर एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, अगर आपको बुखार या फीवर होता है, बड़ी बीमारी की बात नहीं करते, ज्यादा दूर नहीं जाते, अगर छोटी सी बीमारी को लेते हैं, तो क्या आपको इख्तियार हासिल है कि आप उस बीमारी को खुद से खत्म कर दें? जब आप एक छोटी सी बीमारी को, जो नजला जुकाम और बुखार की शक्ल में आप पे नाजिल होती है, आप उसको खत्म नहीं कर सकते, तो आपके जिस्म पर आपकी मर्जी का हक कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है। देखिए, और दूसरी बात ये कि सबसे इंपॉर्टेंट ये था जी कि वहां पर जो हुल्लड़बाजी और नारेबाजी औरतों की जी के औरतों के हकूक अदा किए जाएं, और हम पे जुल्म हो गया और ज्यादती हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके अंदर मर्दों की बहुत बड़ी तादाद जो थी औरत मार्च के अंदर मौजूद थी। तो जनाब मैं तो हैरान हूं इस बात के ऊपर कि औरतों पे ज्यादती क्या हुई है, जुल्म क्या हुआ, उनके हकूक कौन से पामाल किए गए हैं। बल्कि अगर आप गौर करें और जरा तसल्ली से वो तमाम क्लिप्स और वीडियोस को देखें, तो मैं तो हैरान हूं उस चीज के ऊपर कि भाई जिस हालात के अंदर और जिस लिबास के अंदर और जिस आजादाना तौर के ऊपर औरतें वहां पर मूवमेंट कर रही थी, वो मैं कहता हूं उससे बड़ी आजादी क्या होगी। आप अपने ड्रेस देखें, आप अपना अंदाज देखें, आप वहां पर अपनी प्रोटेस्ट करने का, एहतजाज करने का जो अंदाज है उसको आप देखें, तो मैं ये समझता हूं इससे बड़ी आजादी आपको क्या मिलेगी। और देखें, बात यह है कि 2 या 3 चीजें जो हैं वो 100% कंफर्म है जिसके ऊपर आज़ादी नहीं मिल सकती। ये मेरा नहीं, और ये अल्लाह और उसके कुरान और उसके रसूल का फैसला है। सबसे पहली बात तो ये कि बराबरी की जहां तक बात है, अल्लाह ताला ने औरत को बहुत ज्यादा बराबरी दी है और बहुत ज्यादा उसके हकूक दिए। किसी भी मजहब में इस्लाम के अलावा इतने ज्यादा हकूक किसी औरत को नहीं मिले। अब मिसाल के तौर पर अगर एक औरत को कहां कहां से इनकम जनरेट होती है, जरा इस चीज को गौर करें, इस्लाम ने इसको कहां कहां इनकम के जराए रखे हैं। अगर उसका शौहर, उसकी डेथ होती है, वहां से उसको इनकम आ रही है। अगर उसके बाप की डेथ होती है तो बाप की तरफ से वर्षा मिल रहा है। अगर उसकी बेटी की डेथ होती है तो उसको बेटी की तरफ से वर्षा मिल रहा है। अगर उसकी शादी होती है तो उसको हक महर के तौर पर उसको हिस्सा मिल रहा है। और इसके बाद उसको और क्या चाहिए। तो मैं तो हैरान हूं, जब मैंने क्लिप्स देखे तो उसके अंदर एक लड़की जो थी, यूनिवर्सिटी की लड़की थी, और वो क्या कह रही है, मैं तो उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। वो ये कह रही थी कि मर्द और मर्द के साथ रह सकते हैं, और इस तरह मतलब औरत औरत के साथ रह सकती है, जिंदगी गुजार सकती है। खुदा का नाम लो यार, अल्लाह के अजाब से डरे। कौम में लूत पर जो अजाब आया था वो इसी वजह से आया था कि मर्द और मर्द के साथ जो था मतलब इख्तिलात करने की जो कोशिश है, अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। इन लोगों को इस चीज का पता ही नहीं है, ना इनको कुरान का पता है, इनको हदीस का पता है। इनको सिर्फ ये पता है जी कि हमें हमारे हकूक दे दिए जाए। वो कौन से हकूक है, वो हमें हमारी समझ से बालातर है। अगर तुम्हें हकूक चाहिए, तुम दीन पर आओ, इस्लाम पर आओ, उसको फॉलो करने की कोशिश करो। अगर तुम्हें तुम्हारे हकूक ना मिले तो फिर किसी से आकर शिकायत करो। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस तरह की बातें करना, हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर सख्ती से नोटिस ले। इसी तरह
قرآن میں یہ ہے جی کہ کوئی بھی عورت جو ہے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اللہ کا جو حکم ہے کہ امام نہیں بن سکتی، ہم اس کو امام کی حیثیت سے نہیں مان سکتے۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں کتنی قیمتی خواتین اس دنیا میں آئی ہیں، اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی ہماری جتنی بھی مائیں ہیں امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، لیکن کسی کو بھی امام بننے کا اختیار نہیں دیا گیا۔ امام بنے گا تو صرف مرد بنے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرد کی کچھ نہ کچھ حیثیت جو ہے وہ عورت پر برتری رکھتی ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ یہ کہ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ جی عورتوں کو جی کہ اپنے آپ کو ڈھکے، نقاب کے اندر اپنے سینوں پر آپ چادر ڈال لیں، تو اس کے باوجود آپ اپنا حلیہ دیکھیں، اپنے ڈریسز دیکھیں، اور وہاں پر جو کچھ حرکات سکنات ہوتی ہیں ذرا ان پہ غور و فکر کریں، تو کیا آپ اسلام کے وہ تمام ان پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے وہ تمام چیزیں فرائض ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ پہلے تو اپنے اندر اس چیز کو غور کریں آپ۔ اور دوسرے نمبر پر دیکھیں، یہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ میرا جسم میری مرضی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ جو شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے لائک دس کہ جی ایک بندہ غیر مسلم ہے اور وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، تو اب اس نے جب کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ، تو اب اس کا مطلب یہ کہ وہ ایک سرکل کے اندر آ گیا، اور اس سرکل کے اندر جو چیزیں ہیں اب اس کو فالو کرنی پڑیں گی۔ اب اس سے باہر نہیں جا سکتا، کیونکہ کلمہ جو ہے وہ ایک سرکل کا نام ہے، اور اس کے اندر رہتے ہوئے ہم نے وہ تمام پیرامیٹرز کو ہم نے فالو کرنا ہے جو قرآن اور حدیث کے مطابق ملتے ہیں۔ تو اگر آپ سچے کلمہ گو ہیں، آپ نے کلمہ پڑھا ہے، اس کے بعد اب آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ آپ کلمہ پڑھنے کے بعد نہ جسم آپ کا ہے اور نہ مرضی آپ کی ہے، اور اگر آپ اس کے باوجود یہ کہیں گے کہ جی ہماری مرضی ہمارا جسم، تو پھر میرا یہ خیال ہے کہ پھر آپ اس کلمے کی اہمیت کو آپ سمجھ ہی نہیں سکے، اور میرا نہیں خیال کہ آپ باقاعدہ ایک پکے مسلمان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ابو جہل جو تھا، ابو جہل بہت بڑا کافر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا، اور کئی دفعہ اس نے اس چیز پہ غور بھی کیا کہ میں اسلام قبول کر لیتا ہوں، لیکن پرابلم کہاں پر آئی؟ ذرا اس پرابلم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے کلمہ پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ابو جہل ہی وہ تھا جو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ کنکریاں جو تھیں اس نے کلمہ پڑھا ابو جہل کے سامنے، لیکن اس کے باوجود وہ مسلمان نہیں ہوا۔ اب اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کے لیے کلمہ پڑھنا کیا مشکل تھا؟ کلمہ پڑھ سکتا، لیکن اس کو پتا تھا کہ اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا تو اس کے بعد پھر مجھے ان تمام اصولوں پر عمل کرنا پڑے گا جو اللہ اور اس کے رسول لے کر آئے ہیں، پھر میری بادشاہت بھی جائے گی، پھر میرا پیسہ بھی ضائع ہوگا، پھر مجھے دین کے لیے کام بھی کرنا پڑے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس نے کلمہ نہیں پڑھا تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ جناب مجھے پھر دین محمدی پر قائم ہونا پڑے گا۔ تو آج ہم لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ مجھے تو اس چیز کا بڑا افسوس اور دکھ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت سب سے زیادہ ذمہ دار حکومت ہے۔ آپ یہ بتائیں، پوچھیں ان خواتین سے جو اونچے اونچے نعرے لگا رہی ہیں کہ جناب ہمارے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، ہمیں حقوق دیے جائیں اور ہمیں برابری کی سطح دی جائے، تو بھائی آپ نوکریاں بھی کر رہی ہیں، آپ گھر سے باہر بھی نکل رہے ہیں، آپ اسی طرح جناب بے پردہ ہو کر بازاروں میں آپ ذرا آئیں، میں آپ کو وزٹ کرواتا ہوں۔ یہ ہمارے تمام جتنے بھی ایلیٹ کلاس کے علاقے ہیں، آپ وابڈا ٹاؤن چلے جائیں، آپ ڈی ایچ اے چلے جائیں، آپ اس کے علاوہ جتنے بھی یہاں پر ہیں، بیریا ٹاؤن ہو گیا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی سٹیز ہیں ان کے جتنے اچھے اچھے ایلیٹ کلاس کے علاقے، ذرا وہاں پر نکل کے دیکھیں وہاں پہ ماحول کیا ہے۔ اس سے بڑی آزادی آپ کو اور کیا چاہیے؟ مجھے آپ یہ بتائیں۔ تو بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ حکومت جو ہے وہ کسی بھی طرح جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرتی، بلکہ ان کو مکمل جو ہے وہ حکومت کی پشپناہی حاصل ہے، میرا یہ خیال ہے۔ اور سب سے بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ اس تمام ایونٹ کے اندر جو سب سے زیادہ جو بولنے والے لوگ ہیں وہ یوتھ ہے، یعنی کہ یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اور خواتین ہیں وہ بہت زیادہ اس چیز کے اوپر وہ کر رہی ہیں۔ تو اب کیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ یونیورسٹی کی جو بھی لڑکی وہاں پر آ کر اس طرح کے سلوگنس لے کر اس طرح کی نعرے بازی کرتی ہے، تو کیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کا باپ نہیں ہے؟ کیا اس کے باپ نے اس کو پال پوس کر اس لیول تک نہیں پہنچایا؟ کیا کس نے اس کو اس لیول تک پہنچایا؟ کیا صرف اس کی ماں تھی اس کو یہاں پر پہنچانے والی؟ ایسا نہیں ہے۔ آخر میں صرف اتنی بات یہ کروں گا کہ یار خدا را اپنے اس کو دیکھیں، اور جو اسلام نے جو پیرامیٹرز ہمیں دیے ہیں، جو اصول دیے ہیں، ہمیں اس پر کاربند ہونا پڑے گا، اس پر رہنا پڑے گا، ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ آخر میں بہت مختصر چھوٹی سی بات آپ کو میں بتاؤں گا، میں حدیث کا آپ کو حوالہ دوں گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث یہ ہے کہ
جب انسان مر جائے گا اور مرنے کے بعد جیسے اس کو قبر میں ڈالا جائے گا تو قبر میں ڈالتے ساتھ ہی جب فرشتے وہاں پر آئیں گے تو اس سے 3 سوال ہوں گے کہ تیرا رب کون ہے تیرا دین کون سا ہے، اور جو تیسرا سوال ہوگا وہ سب سے امپورٹنٹ ہوگا اور اس کے اوپر اس کا فیصلہ ہو جائے گا، اور وہ سوال یہ ہوگا، وہ سوال کے ساتھ ایک چیز بھی ایک کچھ دکھایا بھی جائے گا، اور وہ کیا ہوگا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دکھایا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے۔ اب ذرا اس پوائنٹ کو غور کریں، حدیث آپ کو بتا رہا ہوں، بخاری شریف کی حدیث سے آپ جا کے اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر وہ شخص دنیا میں اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں پر کاربند رہا تو وہ کہے گا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کو پہچانے گا اور وہ کامیابی کی منزل پالے گا۔ اور اگر وہ شخص دنیا میں بے شک مسلمان تھا، کلمہ پڑھتا رہا، لیکن اس طرح کی حرکات کرتا رہا جس طرح کی یہ لوگ کر رہے ہیں، تو یقین کریں کہ وہاں پر اس کے کیا الفاظ ہوں گے، ہائی ہاتا کہ ہائے میں برباد ہوا، میں ان کو جانتا تو تھا دنیا کو، مطلب لیکن اس کو پہچان نہیں سکے گا کہ میں نے ان کے متعلق سنا ہے لیکن اب مجھے نہیں پتا چل رہا ہے یہ کون سی شخصیت ہے، اور وہاں پر اس کی پھر ناکامی ہو جائے گی۔ تو خدا کے لیے یہ مختصر زندگی ہے، کتنی آپ زندگی جی لیں گے، اس کے بعد بالآخر آپ نے جانا جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے۔ ایک اور بہت چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ جب ہم اذان کے الفاظ سنتے ہیں تو اس کے اندر ایک لفظ آتا ہے کہ حی علی الصلاۃ۔ حیا کا مطلب کیا، ذرا غور کیجئے گا۔ حیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے، ایک مثال دے رہا ہوں کہ ایک آدمی بازار میں گیا اپنے بچے کے ساتھ، اور وہاں پر اس بچے نے ضد کیجیے کہ مجھے فلاں چیز لینی ہے، تو باپ جو ہے اس کو کہتا ہے جی میں نے یہ چیز آپ کو نہیں دلانی، لیکن بچہ بضد ہے، تو باپ کیا کرتا ہے، باپ جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائی اٹس مین کہ تو کھڑا رہے وہاں پر، کب تک کھڑا رہے گا، بالآخر تو نے آنا میرے پاس ہی ہے۔ بات سمجھے میری آپ؟ تو قرآن کے اندر جو حی علی الصلاۃ کا لفظ یوز کیا جاتا ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ میری طرف آؤ، اگر نہیں آنا اور نہیں آ سکتے تو بالآخر تمہیں آنا میری ہی طرف پڑے گا۔ تو خدا کے لیے جب آپ نے جانا ہی اللہ کی طرف ہے، جب آپ نے لوٹنا ہی اللہ کی طرف ہے، تو پھر آپ کو کون سے حقوق چاہیے، آپ کو کون سی برتری چاہیے، آپ کو کس طرح کا اختلاف ہے، مجھے ان تمام چیزوں کے اوپر مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ عورت مارچ کا مقصد کیا ہے، جب آپ کو تمام حقوق، تمام رائٹس آپ کو اللہ بھی دے رہا ہے، قرآن بھی دے رہا ہے، دین بھی دے رہا ہے، اس کے بعد حکومت کی سرپرستی میں آپ کو تمام فیسلٹیز آپ کو دی جا رہی ہے، تو پھر آپ کو اور کیا چاہیے؟ تو بہت مجھے دکھ ہے، افسوس ہے، ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ چھوٹی سپیچ کی ہے۔ اگر آپ کو میری یہ بات کو پسند آئی ہے اور اگر آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں تو ضرور مجھے کمنٹس دیجیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، دعا میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔